ایسے پلاٹس، ایسے فلیٹ یا ایسے گھر جو اس میں نہیں ہیں، عمومی طور پر فلیٹس ہوں یا گھر ہوں وہ رینٹ پہ ہوتے ہیں، وہ ان کے بارے میں کہنا کہ وہ استعمال میں نہیں، لیکن پلاٹ عام جو لوگ ہیں، سفید پوش لوگ یا جمع پونجی اکٹھی کر کے کسی کی پینشن ہو وہ کو پلاٹ لے لیتے ہیں. ایک جو ہے وہ آپ کی پرسنل پراپرٹی تو ایگزیمپٹ ہے، لیکن اس کے علاوہ اگر کسی کے 1 2 یا 3 پلاٹس ہیں تو وہ پلاٹ استعمال نہیں بھی ہو رہا تو اس کا جو ہے وہ اس پر 1% جو ویلیو ہے اس کی ویلیو پر 1% جو ہے وہ ٹیکس لگتا تھا. تو یہ E7 جو اس کا انکم ٹیکس قانون کا جو سیکشن ہے E7، یہ اس قسم کا ٹیکس جو لگتا تھا. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ایسے ہوں گے، مطلب ضروری نہیں کہ جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، لوگ کروڑوں میں اربوں میں جن کو پیسے، ان کی میں بات نہیں کر رہا. میں جو ہے وہ مڈل کلاس کی بات کر رہا ہوں، پینشن لینے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں، جمع پونجی اکٹھے کرنے والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جو ایک آدھ پلاٹ جو ہے وہ لے لیتے ہیں، رکھ لیتے ہیں اور وہ قابل استعمال ہو سکتا ہے وقت لگ جائے، لیکن اس پہ ٹیکس جو ہے وہ حکومت لے رہی تھی. تو وفاقی آئینی عدالت نے اس ٹیکس کو کالعدم قرار دیا ہے، غیر قانونی قرار دیا ہے، اور اس پہ یہ کہا ہے کہ یہ FBR جو ہے وہ ٹیکس نہیں لے سکتا. تو اب ایک طرف تو عوام کو فائدہ ہوگا، بہت سارے لوگ جو ہے وہ اس سے پورے پاکستان میں فائدہ ان کو ہوگا، لیکن دوسری طرف FBR کی وہ جو کلیکٹ کرتے ہیں جو FBR ٹیکسز ہیں، وہ پہلے ہی وہ اپنے شارٹ فال وہ نہیں اپنی لیوی بڑھ جائے گی کلیکٹ کرنا تھا، اس پر نہیں پہنچ رہے کہ لیوی بڑھ جائے گی تو جی وہ اب لیوی کے چکر میں مطلب 28 مئی کے بعد جو کچھ ہوا تو اس میں لیوی میں ایڈجسٹ کر کے انہوں نے کیا. تو ٹیکس جو ہے وہ اب جو ہے وہ FBR اس معاملے میں ٹیکس کلیکٹ نہیں کر سکے گا. کیسز ہیں ٹریبیونلز میں، نوٹسز ہیں، وہ ساری چیزیں جو ہے وہ اب غیر مؤثر ہو جائیں گی. تو میرا خیال ہے کہ یہ عوام کے لیے ایک اچھا فیصلہ ہے. ایک سوال لے لیجئے، یہ کیونکہ وفاقی آئینی عدالت کا فیصلہ ہے، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ FBR اس کو چیلنج کرے یا کوئی بھی حکومتی ادارہ اس کو چیلنج کر سکے؟ یہ حتمی فیصلہ ہے، میکسیمم اس پہ نظر ثانی جو ہے وہ دائر ہو سکتی ہے، وہ دیکھنا پڑے گا. لیکن وفاقی آئینی عدالت حتمی عدالت ہے، اب اس کے اوپر کوئی عدالت نہیں ہے، تو اس لیے یہ حتمی فیصلہ ہے. یہی فیصلہ جو ہے وہ اس پہ عمل ہی ہونا ہے. FBR کے کچھ لوگوں سے بھی ہماری بات ہوئی، وہ کوشش کریں گے کہ اس پہ نظر ثانی کی درخواست دی جائے، لیکن بظاہر جو ہے وہ ایسا اب فیصلہ یہ تبدیل ہوتا نظر نہیں آتا کہ ایک جینوئن ایشو ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی آئینی عدالت جب سے بنی ہے اس نے ایک جینوئن ایشو کو ایڈریس کیا ہے، جس سے عام لوگ بھی جو ہے وہ فائدہ ان کو ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا ثاقب صاحب، یہ آزاد کشمیر کے جو انتخابات ہیں، اس حوالے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ خصوصی طور پر مسلم لیگ نون بھی ایکٹیو ہو گئی ہے اور میاں نواز شریف صاحب خاصی دلچسپی اس میں لے رہے ہیں. اور آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مطلب خاص دیکھا ہم نے پیپلز پارٹی کو یہ حکومت ملی، پہلے پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہ حکومت تھی، پھر چیزیں تبدیل ہوئیں، چند ماہ کی تھی، اس لیے بھی تھوڑی سی ٹینشن تھی کہ کیا پیپلز پارٹی لینا بھی چاہے گی، یہ حکومت نہیں لینا چاہے گی، انہوں نے لی. اور اب نون لیگ بہت زیادہ ایکٹیو ہے. میاں نواز شریف صاحب تو یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ نہ ہو کہ سب بیٹھے رہ جائیں، ایسے ووٹ نہیں پڑے گا، سب کو نکلنا پڑے گا. اور یہ بھی درخواست سامنے آئی کہ مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ بھی اور میاں نواز شریف صاحب خود بھی اس کیمپین میں ایکٹیو ہوں. جی میاں صاحب جو ہے وہ آزاد کشمیر کے الیکشن میں بھی ایکٹیو ہیں اور GB کے الیکشن میں بھی ایکٹیو ہیں. اور GB کے آج جو ہے وہ ٹکٹ وہاں کے جو مسلم لیگ نون کے ہیں وہ آج فائنلائز کر دیے گئے ہیں، ان کا اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے. اور میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ جو مہم ہوگی، جو الیکشن مہم ہوگی وہ آزاد کشمیر کی، اس میں بھی وہ حصہ لیں گے. جو GB کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ PTI پر جو سختیاں پاکستان میں ہیں وہی ہمیں کسی نہ کسی صورت میں آزاد کشمیر اور کسی نہ کسی صورت میں GB میں بھی سننے کو جو ہے وہ مل رہی ہیں. جہاں تک بات ہے پیپلز پارٹی کی اور مسلم لیگ نون کی، ہمیشہ سے یہ روایت رہی ہے کہ جو مرکز میں ہوتا ہے اس کو آزاد کشمیر اور GB میں الیکشن میں بھی اس کو تقریباً جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں ترجیح ہوتی ہے. PTI کا دور تھا تو PTI کی حکومت آئی، اس سے پہلے چلے جائیں تو وہ حافظ حفیظ الرحمان آپ کو یاد ہوگا گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ تھے، تو وہ مسلم لیگ نون کا دورہ تو تب وہ رہے. اس کے پہلے پیپلز پارٹی کا دور تھا تو پیپلز پارٹی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو GB اور آزاد کشمیر کی جو حکومتیں ہیں وہ مرکزی حکومت کے ساتھ لنک ہوتی ہیں. پھر آزاد کشمیر کی حکومت کی بات کی وہ بڑی دلچسپ ہے. پاکستان میں تو پھر بھی چلیں
ایک پرائم منسٹر بنتا ہے 3 سال 3.5 سال جو وہ پرائم منسٹر جو نواز شریف صاحب نے گزارے تھے، پھر اس سے پہلے اگر چلے جائیں تو یہ یوسف رضا گیلانی صاحب تھے، جاوید اشرف جو تھے وہ بنے تھے، راجہ پرویز اشرف صاحب کچھ عرصہ کے لیے، پھر نواز شریف صاحب 3.5 سال رہے، شاہد خاقان عباسی صاحب آگے، عمران خان 3.5 سال رہے، اس کے بعد یہ آگے شہباز شریف صاحب. اب شہباز شریف صاحب کو بھی یہ جو الیکشن ہوئے ہیں تو اس میں تقریباً انہوں کو 2 سال ہوئے ہیں، تو 3.5 سال گزار جاتے ہیں. وہاں پوزیشن یہ ہے، وہاں 5 سالوں میں 4-5-6 دفعہ وہ جو ہے وہ گومن گیری ہو جاتی ہے. تو ہم نے دیکھا پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت تھی تب بھی یہی ہوا، اب کی بار بھی پی ٹی آئی کی حکومت تھی، تو پی ٹی آئی کی حکومت سے ایک سے دوسری، پھر جب پی ٹی آئی کے اندر رفٹ بنی، وہاں پہ لوگوں نے نئی حکومت نئے پرائم منسٹر بنا دیا، پھر اس کے بعد وہ لوگ دوسری پارٹی میں گئے، مسلم لیگ نون میں چلے گئے، پھر جو ہے وہ جو ہے وہ حکومت رہی، پھر اب جو ہے وہ جا کر پیپلز جو اس سے پہلے جو حکومت تھی اس کے خلاف انہوں نے جو ہے وہ عدم اعتماد لایا تھا. اچھا وہ لوگ سارے پی ٹی آئی کے تھے، لیکن وہاں سے چھوڑ کر پی ٹی آئی انہوں نے الگ گروپ بنایا، حکومت بنا لی تھی، اور ابھی پیپلز پارٹی کی حکومت ہے. تو وہاں جو ایک پارٹی سے دوسری پارٹی میں جانا، یہ میرے خیال میں 5 سال میں وہ 4-5 دفعہ کر جاتے ہیں ایک پارلیمنٹیرینز دوسرے جو پارلیمنٹیرینز.